میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، پیٹرول کی لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر رہا ہوں۔ کابینہ کے حوالے سے جس کا ہم پہلے 2 ماہ کی تنخواہ جمع کرانے کا اعلان کر چکے ہیں، اس کو میں آج بڑھا کر 6 مہینے تک کا اعلان کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کا پیٹرول پر لیوی 80 روپے فی لیٹر کم کرنے کا اعلان، اطلاق 1 ماہ تک رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا وفاقی کابینہ ارکان 6 ماہ تک تنخواہیں نہیں لیں گے۔ موٹر سائیکل والوں کے لیے 1 لیٹر پیٹرول پر 100 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ چھوٹے ٹرکوں کو ماہانہ 70,000، بڑے ٹرکس کو 80,000 اور پبلک سروس بسوں کو ماہانہ 1 لاکھ روپے سبسڈی ملے گی۔ چھوٹے کسانوں کو فی ایکڑ 1500 روپے سبسڈی دیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، خطے میں کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ قیمتوں میں بے پناہ اضافے نے پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ عوامی مشکلات کو کم کیا جائے۔ دنیا میں پیٹرول کے لیے قطاریں لگیں، ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ میں اور فیلڈ مارشل خلوص دل سے جنگ رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا ہے جلد جنگ بندی ہو اور امن کی فضا قائم ہو۔ ٹرمپ کی شرائط ناقابل قبول، ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے اعلیٰ حکام نے ثالثوں کو بھی آگاہ کر دیا۔ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ امریکہ کے مطالبات قبول نہیں، امریکی حکام سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے امریکہ نے 15 نکاتی منصوبہ پاکستان کے ذریعے ایران کے حوالے کیا تھا۔ ترکی اور مصر بھی ثالثی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے بوجھ میں دبے عوام کے لیے ریلیف، پنجاب کے تمام شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ فری کرنے کا اعلان۔ اورنج لائن ٹرین، میٹرو بس سروس، پیجو گرین الیکٹرو بس میں سفر کے دوران شہریوں کو ٹکٹ نہیں خریدنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا موٹر سائیکل سواروں کو 20 لیٹر پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دینے کا اعلان۔ پبلک سروس بسوں کے لیے ماہانہ 1 لاکھ، گڈز ٹرانسپورٹ کو 70,000، بڑی گاڑیوں کے لیے 80,000 روپے دیے جائیں گے۔ کاشتکاروں کو فی ایکڑ 1 لیٹر ڈیزل پر 100 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ غیر معمولی حالات میں شہری ذاتی سفاری کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے۔ اسلام آباد میں بھی شہریوں کے لیے سفر مفت، وزیر داخلہ معاذ نقوی کا ایکس پر بیان، لکھا شہر اقتدار میں 1 ماہ کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر مفت ہوگا۔ 35 کروڑ کا خرچ وزارت داخلہ برداشت کرے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ریلوے کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کا بھی فیصلہ۔ اکانومی، اے سی کلاسز سمیت کسی قسم کا کرایہ نہیں بڑھے گا۔ 30 جون تک 6 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت نے اپنے ذمہ لے لیا۔ ہر موٹر سائیکل والے کو 1 مہینے کے لیے 2,000 روپے دیے جائیں گے۔ آج سے لے کے ٹرانسفر مفت کر رہے ہیں موٹر سائیکلز کا کہ اپنے اصلی اونر کے نام پہ آ جائے، نہیں تو اس کی کچھ فی ہوتی ہے 500 روپے، وہ ہم معاف کر رہے ہیں۔ مہنگائی کا طوفان، سندھ حکومت عوام کو ریسکیو کرنے میدان میں آ گئی۔ 55 ارب روپے کا بڑا ریلیف پیکج متعارف کروا دیا۔ موٹر سائیکل سواروں کو ماہانہ 2,000 روپے دینے کا اعلان۔ موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس بھی ختم کر دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا، ٹرانسپورٹرز کو بھی فیول سبسڈی دی جائے گی۔ مسافر بسوں کو 1 لاکھ روپے، بڑے ٹرکوں کو 80,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ 25 ایکڑ سے کم زمین والے کسانوں کو 1,500 روپے فی ایکڑ سبسڈی ملے گی۔ سندھ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے 1 لاکھ روپے کے علاوہ اپنی اسکیم بھی لائے گی۔ مارکیٹوں، ریسٹورنٹس، تعلیمی اداروں سے متعلق فیصلہ 1 ہفتے بعد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، ایران جنگ سے پاکستان بری طرح متاثر ہوا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جنگ ختم کرانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت کے اندر بڑھاوا کر کے نئی قیمت جو ہے وہ 458 روپیز 40 پیساز ڈیزل، اس کی نئی قیمت کو 520 روپے 35 پیسے کے اوپر رکھا جائے۔
पेट्रोल महंगा, किराए भी बढ़ गए। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किराए में 65% तक इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद किराया 1000 रुपये बढ़ गया। पेशावर का किराया 4600। लाहौर से कराची किराया 12000 रुपये हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में 60% तक इजाफे का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं डीजल, स्पेयर पार्ट्स और टोल टैक्स में इजाफे के बायस किराए को बढ़ाना मजबूरी है। पहले थोड़ा महंगा था, अभी 450 रुपये पेट्रोल 60 रुपये कर दिए। इतना आवाम कैसे अफोर्ड करेगी? गरीबों का कमर तोड़ के रखा हुआ है। सारी रात ये जब से सुना है कि 100 रुपये बढ़ रहे हैं तो सो नहीं सका। हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं। खुदा हम आपसे दरखास्त करते हैं कि ये महंगाई का तूफान न लाए करे। ये इतनी जालिम हुकूमत है, हम क्या करें? गरीब आवाम का खून चूस रही है। महंगाई हर गरीब रो रहा है। रक्शे, मोटरसाइकिल बंद हो चुके हैं। एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। अब लगता है कि मोटरसाइकिल वापस दे के साइकिल पे आ जाए। हुकूमत ने बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी ज़हनी अजियत का शिकार। हुकूमत पर बरस पड़े, कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गए। बहसियत वज़ीर-ए-आला ये जो महंगाई आ रही है इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आम आवाम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप आवाम को हमेशा ये नहीं कर सकते कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें जबकि आए आयाशी करें। अब प्राइसेस ऐसे हो गए तो आप भी कोई थोड़ा सा बर्डन शेयर करें। शॉर्टेज अगर नहीं है, आपने सारा लॉकडाउन किया हुआ पेट्रोल प्रोडक्ट है, वो जा कहाँ रहा है? ये हुकूमत की अपनी नाकामी है। बजाय इसके अपनी मुराद को कम करते, अपनी अय्याशियां खत्म करते, वो नहीं किया, बल्कि सीधा सीधा उन्होंने काम ये किया है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना शुरू कर दी। कहते हैं हम टैक्स जमा कैसे करेंगे? टैक्स जमा करने के लिए गरीब लोग इनको मिलते हैं। हुक्मरान अवाम पर बोझ डाल रहे हैं, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं। वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी की हुकूमत पर तनकीद, कहा महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। चेयरमैन पीटा बैरिस्टर गौहर का हम ख्याल, जमातों का इजलास बुलाने का ऐलान। कहा हुकूमत IMF से डील करने में नाकाम हो गई। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में इजाफा हुआ, हमने नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान बोले हुक्मरान अपनी अयाशियाँ कम करने के बजाय पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। मिडिल क्लास तबका भारी टैक्स दे रहा है, जागीरदारों के गिर्द घेरा तंग क्यों नहीं किया जाता? कौमी असम्बली में भी महंगाई की गूंज, इजलास हंगामाराई की नजर हो गया। ऑपोजिशन का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज, स्पीकर के डाइस का घेराव किया। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के खिलाफ नारेबाजी। जुनेद अकबर बोले हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम पर पेट्रोल बम फेंका, हुक्मरान मुसल्लत करेंगे तो यही नतीजा निकलेगा। डिप्टी स्पीकर ने ऑपोजिशन एहतजाज के बाद इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। हुकूमत की अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये जो है ये दिन रात की मेहनत थी कि इसमें अभी तक एक दिन के लिए भी जो है वो ऐसा वक्त नहीं आया कि हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो लाइनें लगी हों। मुसाफिर गाड़ियां हैं, बसेस हैं, तो उनको 1 लाख रुपए महीना जो है वो दिया जाएगा कि भाई आप भी अपने किरायों में जो है वो इजाफा ना करें। आम आदमी है, क्लर्क है, शॉपकीपर है, उनको जो है वो इस तरह से सपोर्ट की जाए ताकि वो सूरत हाल का जो है वो मुकाबला कर सकें। दुनिया को तवानाई चैलेंजेस दरपेश हैं, हुकूमत अवाम को रिलीफ के लिए इक़दाम कर रही है। राना का रद्द अमल, साद रफ़ीक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े, कहा IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा। सवाल उठाया इतने बड़े इजाफे के बाद गरीब कैसे जिएगा? रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा बोले हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी को पत्थर के दौर में धकेल दिया है। मसनूआत की कीमतों में जो सीने पे पत्थर रखकर हुकूमत का फैसला है, इस फैसले ने आम आदमी को तो पत्थर के ज़माने में धकेल दिया है। बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आएगा, खाने पीने की एशिया में इजाफे का जो तूफ़ान आएगा वो आम आदमी के बस में नहीं हो। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। पाकिस्तान $2 अरब रवा माह के आखिर में UAE को वापस करेगा।
ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق موجودہ بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر امارات نے رقم کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا۔ یہ رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیف ڈپازٹ کے طور پر موجود تھی۔ امارات اس رقم کو پہلے سالانہ بنیادوں پر رول اوور کر رہا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی اور مذاکرات کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ گفتگو میں پاک چین 5 نکاتی منصوبے پر بھی غور کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران کا ایک اور امریکی F-35 جنگی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، پائلٹ کو زندہ پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے مطابق F-35 جنگی طیارہ وسطی ایران کی فضاؤں میں تباہ ہوا۔ طیارے کو جدید فضائی دفاعی نظام کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی حکام نے طیارہ گرنے کی تصدیق کی۔ امریکی افواج کا بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اور C-130 ہرکولس طیاروں کے ذریعے سرچ آپریشن جاری۔ ایران کا امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر کروز میزائل سے حملہ۔ اسرائیلی شہروں پر بھی میزائلوں کی بارش۔ تل ابیب، حیفا، تلنوف، پاماچم اور بن گوریان ہوائی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا ایلات، نیگیو اور بیرشیبا میں فوجی اجتماعات پر حملوں کا بھی دعویٰ۔ اسرائیلی شہریوں نے زیر زمین بنکرز میں پناہ لے لی۔ ایران کے خلیج میں امریکی تنصیبات پر بھی حملے۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 12 افراد زخمی۔ حبشان گیس فیلڈ پر ڈرون حملہ ناکام، ملبہ گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ کویت کے احمد الجابر اور علی السلام اڈے نشانہ بنے۔ سعودی عرب کے الخارج اڈے پر حملہ۔ UAE کی دبئی میں اوریکل ڈیٹا سینٹر پر ایرانی حملے کی تردید۔ امریکی فوج میں بڑی تبدیلی، آرمی چیف آف سٹاف جنرل رینی ڈی جارج سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ پینٹاگن نے امریکی آرمی چیف کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ نائب جنرل کرسٹوفر کو قائم مقام آرمی چیف بنا دیا گیا۔ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر سے دھمکی، کہا پل اور پاور پلانٹس ہمارا اگلا ہدف ہوں گے۔ ایران کی نئی قیادت جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ہماری فوج نے ابھی تک ایران میں جو کچھ بچا اسے تباہ کرنا شروع نہیں کیا۔ شہری انفراسٹرکچر پر حملوں سے ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا واضح موقف۔ امریکی حملوں میں تباہ پل کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز سے متعلق کوئی بھی قرارداد صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ عباس اراغچی کے بیان کے بعد آبنائے ہرمز سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ سلامتی کونسل کے ایجنڈے سے ہٹا دی گئی۔ بھارت عالمی سطح پر توانائی کا شکار ہو چکا، انڈیا کو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں۔ الحمدللہ پاکستان اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا راج ناتھ سنگھ اپنی اوقات کے مطابق بیان دیا کرے۔ بھارت نے چھیڑخانی کی تو پاک افواج پہلے سے زیادہ پھینٹی لگائیں گی۔ بھارت پاکستان سے 5 گنا بڑا ملک ہے۔ کروڑوں بھارتی آج بھی فٹ پاتھ پر بھوکے سوتے ہیں۔